اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ الحاقم التکاثر کے سلسلے میں آج جن بیانات کا یا عنوانات کا ذکر کیا جائے گا اس میں روز قیامت کے مناظر، حضرت یونس علیہ السلام کی مثال، النعیم سے مراد۔ روز قیامت کے مناظر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جب اہل ایمان میں سے ایک جماعت اپنے گناہوں کے سبب دوزخ میں داخل ہوگی تو مشرکین ان سے کہیں گے، تمہارے ایمان نے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا، ہم اور تم ایک ہی جگہ عذاب میں مبتلا ہیں۔ مشرکین کا یہ قول سن کر اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا اور مالک دروغ جہنم کو فرمائے گا کہ ان میں سے جس نے بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے اس کو جہنم میں مت چھوڑنا۔ اس وقت تک وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، مگر ان کے چہرے سیاہ نہ ہوں گے اور نہ ہی عذاب کی وجہ سے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ انہیں جنت کے دروازے پر واقع ایک نہر میں لایا جائے گا، اس میں وہ غسل کریں گے جس سے ہر قسم کی غلاظت اور اذیت ان سے دور ہو جائے گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے روز دو آدمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، تم نے اپنے ٹھہرنے کی جگہ کو کیسا پایا؟ وہ دونوں کہیں گے، بہت ہی برا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان دونوں کو اسی جگہ کی طرف لوٹا دو۔ ان میں سے ایک فوراً واپس دوڑ پڑے گا جبکہ دوسرا وہیں ٹھہرا رہے گا اور اللہ کے کرم کا طلبگار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے جو دوڑ پڑا تھا کہے گا، تو کیوں دوڑ پڑا حالانکہ تو نے عذاب دوزخ کو اچھی طرح جان لیا تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ پہلے بھی میں تیری نافرمانی کے باعث عذاب جہنم کا مستحق ٹھہرا تھا، اس لیے اب تیری نافرمانی کے ڈر سے پھر بھاگ اٹھا کہ کہیں تیری طرف سے پکڑ زیادہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے آدمی سے پوچھے گا کہ تو کیوں ٹھہرا اور منتظر رہا؟ وہ عرض کرے گا، جب تو نے مجھے دوزخ سے نکالا تھا تو میں سمجھا تھا کہ تو مجھے معاف فرما دے گا، بس میں تجھ سے یہ امید نہیں کر رہا تھا کہ تو مجھے اسی عذاب میں واپس لوٹا دے گا جس میں میں پہلے مبتلا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان دونوں کو جنت میں لے جاؤ۔ بعض صوفیہ کرام نے فرمایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی ایک آدمی بھی جو عقیدہ توحید پر قائم رہنے والا ہے جہنم میں نہ رہے گا اگرچہ وہ گناہ گار ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گار امتوں کی حرمت کی وجہ سے اہل جہنم پر جہنم کے دروازے بند کیے جائیں گے۔ کفار سے کہا جائے گا، تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گار امتیوں کی برکت سے کچھ سانس ابھی لیتے رہو، سو جب یہ گناہ گار جہنم سے آزاد ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس نے کچھ بھی خالصتاً میرے لیے عبادت کی تھی ان میں اب کوئی بھی جہنم میں نہیں رہا، لہذا اب اس کے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ پھر جہنم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جائے گی، میری نظر رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور رہو اور خبردار مجھ سے کلام کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور تمام اہل جنت اس آخری آدمی کا جنت میں داخل ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے، سو جب آخری آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا تو رب کریم اہل جنت کی آنکھوں سے حجابات کو دور فرما دے گا اور ان سے فرمائے گا، تمہیں ان جنت میں لیٹ داخل ہونے والوں کی وجہ سے انتظار کرنا پڑا، اب میرے حسن متعلق کا بغیر کسی حجاب کے دیدار کر کے لطف اندوز ہوتے رہو۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اہل توحید میں سے جو لوگ اپنے کبیرہ گناہوں کے سبب جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور کچھ عرصے بعد عقیدہ توحید کے سبب جہنم سے نکالے جائیں گے، ان کی مثال حضرت یونس علیہ السلام جیسی ہے۔ انہیں ان کی لغزش کی بنا پر عطاب کی خاطر مچھلی کے پیٹ میں محبوس رکھا گیا، پھر ان کی گزشتہ اطاعت و فرمانبرداری کے سبب انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، جیسا کہ ان کے بارے میں قرآن جی نے ارشاد فرمایا، اگر وہ نہ ہوتا تسبیح کرنے والوں میں سے، یعنی گزشتہ زندگی میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو ان کے ساتھ لطف و کرم کا یہ معاملہ نہ کیا جاتا بلکہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اسی طرح کا معاملہ اہل کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کا ہے کہ ان کو ان کے گناہوں کے سبب بطور سزا جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر ان کے عقیدہ توحید کی برکت سے ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یونس علیہ السلام کی مثال۔ حضرت یونس علیہ السلام اگرچہ بطور عطاب کچھ دن مچھلی کے پیٹ میں رہے
مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ذکر سے محروم نہیں رکھا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے۔ اسی طرح عقیدہ توحید پر کاربند رہنے والا اگرچہ بطور عذاب جہنم میں داخل ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذکر سے محروم نہیں رکھے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ ایک آدمی دوزخ میں 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں سے یہاں نان یا منان کہہ کر پکارے گا۔ سو حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں محبوس ہو گئے تو مچھلی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ان کے گوشت اور رڑنی کو نقصان نہ پہنچانا، کیونکہ وہ تیرا رزق نہیں ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد نکال دیا۔ اس طرح کا معاملہ موحد عقیدہ توحید پر قائم رہنے والے کا ہے۔ جب اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کو کہا جائے گا کہ تو اس کے دل، زبان اور اس کے چہرے کے قریب نہ آنا اور نہ ہی اس کی ہڈیوں کو نقصان پہنچانا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صرف سرزنش کرنے والا ہے، ان سے انتقام لینے والا نہیں ہے۔ یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کی یاد ہی بہت سخت چیز ہے۔ اس کی طرف دیکھنا بہت تکلیف دہ منظر ہوگا۔ اس کی طرف دیکھنا اگرچہ اتنا تکلیف دہ ہوگا تو اس میں داخل ہونا کتنا اذیت ناک ہوگا، اور اگر اس میں داخل ہونا اتنا اذیت ناک ہوگا، اس میں عذاب دیا جانا کتنا کربناک ہوگا، اور اگر اس میں عذاب دیا جانا اتنا کربناک ہوگا تو اس میں ہمیشہ رہنا کتنا وحشت ناک ہوگا، تو اس میں محرومی اور بیگانگی کا عالم کتنا ناقابل برداشت ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس جہنم میں ہمیشہ کے لیے میرے رحم و کرم سے دور ہو جاؤ اور مجھ سے کسی قسم کی فریاد کرنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا۔ اور یزید بن محلب فرماتے ہیں بے شک مومن کے لیے 4 قسم کے غم درپیش ہیں: حساب کا غم، عطاب سزا کا غم، عذاب کا غم، حجاب کا غم۔ سو اگر عطاب نہ ہوا تو عذاب کا غم بھی نہیں۔ اللہ کریم تمہاری اور ہماری اپنی اطاعت پر مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں اپنے عذاب و عطاب سے محفوظ فرمائے۔ بے شک وہ بہت ہی مہربان، کرم فرمانے والا اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ جہنم اور اس کے احوال کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے پھر تم سے ضرور قیامت کے روز نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آیت مذکورہ میں جن لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو ان کی دنیا نے ان کے دین سے غافل کیے رکھا۔ ان نعیم نعمت سے مراد ہر وہ چیز جس نے انسان کو غافل کر دیا۔ یہ مفہوم قرآن و حدیث میں متعدد دلائل سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ترجمہ کس نے سامان زیب و زائش کو حرام کیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے جس کا ترجمہ ہے کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے۔ آیت مذکورہ میں قیامت کے روز نعمتوں سے متعلق سوال کے بارے میں جو کہا گیا ہے، یہ حکم ہر اس آدمی کو شامل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا اور اس نے اس نعمت کے بدلے صحیح معنی میں شکر ادا نہیں کیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آیت میں نعمتوں کے بارے میں بعض پرس کفار کے لیے مخصوص ہے۔ سورہ التکاثر کی آیت مذکورہ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے اس کی جسمانی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، یعنی اعضائے انسانی کا درست اور صحت مند ہونا، قوت سماعت اور قوت ابصار وغیرہ کے بارے میں کہ ان کو کہاں کہاں استعمال کیا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے جواب اور ان گزرے ہوئے واقعات کی ساری حقیقت کو خود بہتر جانتا ہے، تاہم اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک قوت سماعت اور قوت بصارت اور دل، ان سب سے متعلق آدمی سے پوچھا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت مجاہد کا قول ہے، آیت کے اس حکم میں دنیا کی ہر لذیذ چیز مراد ہے جس سے متعلق قیامت کے روز آدمی سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں، یہاں ان نعیم سے مراد امن و صحت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نعیم سے مراد عافیت ہے۔ حضرت عمر بن میمون العودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، دولت مندی کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے،
زندگی کو موت سے پہلے۔